السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسبرا نے جب محسوس کیا کہ کسی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے تو اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، جہاں دانش اسے نظروں کے ذریعے ریلیکس رہنے کا بول رہا کر باہر کی جانب دیکھنے لگی، جہاں شہر روشنیوں کے بعد جگمگ کر رہا تھا اور اس کا اپنا ذہن صرف ارحم کو سوچ رہا تھا، اس کا رونا، چلانا اور درد۔ اسبرا کو اپنا وجود بہت حالی سا محسوس ہونے لگا، جیسے خود کو پیچھے ہی کہیں چھوڑ آئی ہو۔ تبھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا جسے اس نے اپنے ہاتھ کے بوجھ سے صاف کیا، مگر پھر دوسرا گرا، پھر تیسرا، اور پھر ایسے ہی آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے گال بھگوتے چلے گئے۔ اسبرا اپنی دنیا میں اس قدر مدہوش تھی، اسے بالکل پتہ نہیں چلا کب ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا، کہاں لینڈ ہوا ہے۔ اسے ہوش تو تب آیا جب دانش نے اس کا بازو پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا، تو اسبرا نے نظر گھما کر یہاں وہاں دیکھا تو اسے پتہ چلا اس وقت وہ لوگ لفٹ میں موجود ہیں۔ جیسے وہ لوگ لفٹ سے باہر نکلے، سامنے کچھ پولیس کے آدمی کھڑے تھے جن کے نظریں اسبرا پر مرکوز تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو وہ سب خاموشی سے پولیس کے ساتھ چلنے لگے۔ ایک دروازے کے قریب جا کر ان آدمیوں نے حمزہ، اسبرا اور دانش کو اندر داخل ہونے کا کہا۔ افیسر سنان تم لوگوں کو یہاں ہی ملیں گے، تب تک تم لوگ ان کا ادھر ہی ویٹ کرو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بغیر ہچکچائے باہر کھڑے گارڈ کو انفارم کر دینا، میں نے انہیں آپ لوگوں کے لیے ہی ہائر کیا گیا ہے۔ اس ہوٹل کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے، اس لیے بے فکر ہو یہاں۔ ان میں سے ایک پولیس والا ان سے مخاطب ہوا۔ اس کے بعد وہ لوگ دروازہ بند کر کے چلے گئے، جبکہ وہ ناسمجھی سے وہاں ہی کھڑی رہی کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ اسبرا ٹھیک ہو؟ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا، جس پر اس نے ہلکی سے مسکراہٹ سے جا کہا۔ میں سر ہلایا تو وہ بھی مسکراہٹ اچھال کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ تبھی اسبرا کی نظر دانش کی جانب گئی، جو گلاس کے وال کے قریب اپنی ویل چیئر پر بیٹھا باہر کا منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ تم تھکی ہوگی، جاؤ ریسٹ کر لو، جا کر کچھ دیر۔ اسبرا جو اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ دانش کا دو ٹوک لہجہ اس کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ دانش، اسبرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پکارا۔ بولو، دانش نے اپنا روح اس کی جانب کرتے ہوئے کہا تو اسبرا کو اس نیلی آنکھیں بہت انجان سی لگی۔ تمہیں مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی نا؟ اسبرا نے اپنی فیلنگز کا اعتراف کیا۔ میں بہت خوش ہوں اسبرا، ہمیں ایسے ایک دوسرے سے دور رہتے کتنے مہینے ہو گئے ہیں، اور اس دوران تم میں آئی یہ نئی تبدیلی میں صاف محسوس کر سکتا ہوں۔ اور ہم نے درد بڑی مسکراہٹ جو ہے بس سجاتے ہوئے کہا، ہے تم بھی برے نہیں لگ رہے، بہت اچھے لگ رہے ہو۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کیا بولے، اس لیے جو منہ میں آیا اس نے کہہ دیا، صحیح۔ دانش کے کہنے کے بعد ایک عجیب سے خاموشی کمرے میں چھا گئی۔ اسبرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب وہ کیا بات کرے۔ وہ جانتی تھی دانش بہت برا محسوس کر رہا ہوگا، اور ہم کو یوں اپنے گھٹنوں پر جھکا دے کر، اس سے پاگلوں کی طرح اس کے لیے روتا دے کر۔ اس نے جیسا سوچا تھا ویسا بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا ایک دفعہ وہ گھر چلے جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خوش ہوگی، دانش خوش ہوگا اور باقی سب بھی خوش ہوں گے، مگر یہاں تو ایک الگ طرح کی گھٹن اس کے دل میں بڑھنے لگی تھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر کوچ میں اچھال آگے بڑھ کر پنکھا چلا دیا، شاید کچھ بہتر محسوس کر سکے۔ میرے ماما پاپا کب آئیں گے؟ اسبرا نے دانش کے سامنے آ کر اپنے بازو سینے پر باندھے ہوئے پوچھا۔ تم ان لوگوں سے کل ملو گے؟ دانش باہر دیکھتے ہوئے سکون سے کہا۔ مجھے دانش کے ساتھ سب کلیئر کرنا ہوگا، شاید اس وقت وہ بہت درد میں ہے، اسے لگ رہا میں اور ارحم ایک ساتھ ہیں۔ وہ خود سے سوچنے لگے۔ دانش اسبرا نے نرمی سے پکارا تو اس نے جلدی سے اپنا روح اس کی جانب کیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے اس وقت میرے اور ارحم کے درمیان جو کچھ بھی دیکھا ویسا کچھ نہیں، اسبرا نے پریشانی سے کہا تو دانش کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تمہیں لگا میں نے سمجھا ہے کہ تم میں اور ارحم میں کچھ چل رہا ہے۔ یو بوتھ گائز ہیونگ فیلنگ فار ایچ ادر، دانش نے مسکراتی آواز میں پوچھا۔ لیکن تم رویہ تو ایسے ہی ظاہر کر رہی ہو۔ اسبرا کے الفاظ پر دانش ہنسنے لگا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ پرانے والا دانش دیکھ رہی ہو۔ میں یہ نہیں سوچ رہا تھا پری، یہاں تک کہ یہ خیال میرے ذہن میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے اسبرا، اور مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی کہ تم نے اس کے پتھر دل کو بھی دھڑکنا سکھا دیا۔ میں جانتا ہوں اسے
ویسی حالت میں دیکھ کر تمہارے دل میں تکلیف ہوئی، بے شک اس نے تمہارے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا، تم ابھی بھی اس کے پاس جانے کو تیار ہو، اور اس کے لیے میں نہ تمہیں کوئی الزام دوں گا اور نہ ہی اسے، کیونکہ تم معاف کرنا اور محبت جیتنا جانتی ہو، اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں تمہیں انتہائی گلٹ محسوس ہو رہا ہوگا جو تم نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ دانش کے الفاظ پہ اس پرانے شاخ سے اس کی جانب دیکھا۔ او دانش، اس پر نے گڈ نوٹ پر زمین پر جھک اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ پلیز، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دانش نے نرمی سے کہا تو وہ شدت سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر دانش کی جانب دیکھا تو اس نے پیاری سی اسمائل اس بڑا کی جانب اچھالی، جس پر وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس پر نے کہا تو دانش نے اپنا ایک ہاتھ اس سے چھڑوا کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ڈڈ آئی ڈسٹرب دا لو برڈس؟ حمزہ کی آواز پر ان دونوں نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا جو شرارت سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہاری پرانی عادت ہے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کی، اس میں نیا کیا ہے؟ دانش نے آبرو اچکایا۔ او کم آن، میں بس پوچھنا چاہتا تھا آپ لوگ کیا کھاؤ گے؟ حمزہ نے ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ پیزا منگوا لو، اس پر شوق سے کھاتی ہے، دانش نے مسکراتے ہوئے کہا تو حمزہ فون اٹھائے اپنے کمرے کی جانب واپس چلا گیا۔ اٹھ کر جلدی سے شاور لو، تم سے سمیل آ رہی ہے۔ دانش کے الفاظ پر اس پر نے اس کے بازو پر مکہ مارا، اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی، ساتھ اطراف میں دیکھنے لگی۔ تبھی دانش نے اشارہ حمزہ کے برابر والے کمرے میں کیا تو وہ جلدی سے اس میں داخل ہو گئی، لیکن کپڑے وہ پریشانی سے واش روم کے قریب کھڑے ہو کر لب چبانے لگی۔ اس پر میری کوئی شرٹ اور جین پہن لو۔ دانش نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی کبر کی جانب اشارہ کیا تو وہ جلدی سے کپڑے لے کر واش روم میں گھسی اور شاور آن کر دیا۔ پتہ نہیں ارحم کیا کر رہا ہوگا، کیا پولیس نے اسے پکڑ لیا ہوگا، کیا ابھی بھی اس کو میری پرواہ ہوگی؟ اس بار جب شاور کے دوران مسلسل ارحم کو سوچنے لگے تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کب اس کی آنکھوں نے واپس سے بہنا شروع کر دیا تھا۔ کیا میری اس کی زندگی میں بہت اہمیت ہے؟ اگر نہیں تو وہ ایسے گھٹنوں کے بل کیسے جھک گیا؟ ارحم ارحم ارحم، اس بار کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام گردش کرنے لگا، فلا جی میں پاگل ہو جانا ہے۔ یہ کیسا احساس ہے، کیسے جذبات ہیں یہ؟ آئی ہیٹ ہم، آئی ریئلی ڈو۔ بہت سے بڑبڑا کر شاور لینے کے بعد باہر آ گئی، مگر جیسے ہی سامنے اس کی نظر دانش پر پڑی تو اسی پل اس کی نظر اپنے وجود پر گئی جہاں وہ وائٹ شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ اس نے فوری آگے بڑھ کر دانش کی بیڈ پر بڑی جیکٹ پہن لی۔ ریلیکس، تم پہلے بھی میرے سامنے ایسے ہی میرے کپڑوں میں گھوم چکی ہو، اس لیے اتنا پریشان مت ہو، نرمی سے بولا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، مجھے بس سردی لگ رہی تھی، اسپرا نے جلدی سے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی اس کو دانش کا خود کو یوں تکنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ اس سے یہ کہہ رہا، یہ پہلی بار تو نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال خشک کرنے لگی، جبکہ دانش کمرے سے نکل کر لیونگ ایریا میں چلا گیا۔ اسپرا نے جب محسوس کیا کہ اس کا لباس اب کمفرٹیبل محسوس ہو رہا ہے تو وہ چھوٹے قدم اٹھا کر لیونگ ایریا میں آ گئی جہاں حمزہ اور دانش دونوں ہی بیٹھے تھے اور پیزا بھی آ چکا تھا۔ ان سب نے مل کر خاموشی سے پیزا کھایا۔ ابھی وہ کھا کر فارغ ہوئے تو ان کی توجہ ڈور بیل نے کھینچی۔ حمزہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا جہاں سے آفیسر سنان اندر داخل ہوا۔ سب ٹھیک ہے سنان؟ دانش نے پوچھا جیسے ہی آفیسر کوچ پر بیٹھا۔ سب ٹھیک ہے، ہم لوگ اسے نہیں پکڑ پائے۔ آفیسر کے الفاظ پر اس پر کے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ پیزا؟ دانش نے سکون سے پوچھا۔ نہیں شکریہ۔ یہ کہنے کے بعد آفیسر نے اپنا سارا دھیان اس پر کی جانب کیا جس کی وجہ سے وہ نروس ہونے لگی۔ اس پر مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا، نہ کہ تمہیں خود کو تھراپسٹ کو دکھانے کا بولنا چاہیے تھا، آفیسر سنان نے نروس سا ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اس پر کی دوسری جانب بیٹھا دانش بھی ہنس پڑا۔ مجھے وہاں رکنا چاہیے تھا اور تب تک ہٹنا نہیں چاہیے تھا جب تک خود آگے بڑھ کر دیکھ نہ لیتا کہ اس کا وجود جل کر پوری طرح راکھ ہو گیا ہے۔ آفیسر کے الفاظ اسپرا کا رنگ پیلا زرد ہوا اور سانس تھمی، مگر جلد ہی وہ خود کو کمپوز کر گئی۔ یہ میری غلطی ہے، تمہیں اپنی زندگی میں اتنا کچھ جھیلنا پڑا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے ساتھ ایسا اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ آفیسر نے یقین سے کہا۔ جب اس نے اسپرا کی جانب سے کوئی جواب نہیں پایا تو وہ دوبارہ سے بولنے لگا، کوئی بات نہیں آفیسر، میں ٹھیک ہوں اب۔ اسپرا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس پر آفیسر نے لمبا سانس کھینچا۔ ہم لوگ یہاں سے 9 بجے نکلیں گے تمہاری فیملی سے ملنے۔ آفیسر نے
اسے انفارم کیا تو اسپرا نے سکون کا سانس دیا۔ آپ کا مطلب ہے ہم سب نکل رہے ہیں؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے دانش اور افیسر کو دیکھا۔ تم یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتی، تم جتنا زیادہ وقت یہاں گزارو گی اتنے ہی ارحم کے چانسز تم تک پہنچنے کے زیادہ ہوں گے۔ بے شک یہاں کی سیکیورٹی بہت مضبوط ہے، لیکن ارحم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ بغیر انجام کی پرواہ کیے کر گزرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ کل امالپی کوسٹ تمہاری دادی ماں کے پاس جا رہے اور وہاں ہی تمہارے ماما پاپا اور بیلا بھی پہنچیں گے۔ حفیظ نے وضاحت کی تو وہ زر ہلا کر ہے کہ یہ وہاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے، وہ جگہ بھی تو اس کے ملک کا حصہ ہے۔ حمزہ نے نہ سمجھی سے پوچھا، تمہارا پوائنٹ ٹھیک ہے حمزہ، لیکن تم یہ مت بولو وہ لوگ کرمنل ہے اور ہمیشہ یہی سوچتے ہیں ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ان کے ذہن میں جو پہلا خیال اترے کہ وہ یہ ہوگا کہ ہم اسپرا کو اس ملک سے ہی دور لے جائیں گے، وہ اپنے ملک پر توجہ ہی نہیں دیں گے۔ ان کی نظر میں بس یہ ہوگا کہ ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ اسپرا کو بس بہت دور لے کر جانا ہے۔ آف کورس ہم ایسے ہی سوچے گا۔ اب فیصل کی بات پہ اسپرا دل ہی دل میں بڑبڑائی، اس لیے اسپرا اس جگہ محفوظ رہے کہ ویسے بھی اس کی دادی ماں ٹرامونڈی گاؤں میں رہتی ہے جہاں نیٹ ورک سسٹم بہت خراب ہے، ان کا گھر بھی گاؤں کے درمیان میں ہے، اس لیے میں گارنٹی دے سکتا ہوں یہ ادھر محفوظ رہے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہم وہاں نہیں پہنچ سکتا، لیکن جب تک وہ پہنچے گا ہم اگلا قدم اٹھا لیں گے۔ افیسر پر اعتماد لہجے میں بولا، شکریہ سنال۔ اسپرا جو اس وقت ٹھیک زندہ اور محفوظ وہ صرف تمہاری وجہ سے ہے، دانش نے مشکوک سے لہجے میں کہا، لیکن یہ میں نے اکیلے نہیں کیا، تم نے برابر ساتھ دیا، اس لیے آپ ریسٹ کرو، ہم نے نکلنا ہے۔ افیسر نے کوچ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ واؤ، ہم فائنلی تمہارے پیرنٹس سے ملیں گے، قسم سے اسپرا میں سب کو بہت یاد کرتا ہوں۔ دانش نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا تو اسپرا بھی دل سے مسکرا دی۔ ارحم کے بغیر یہ پہلا پل تھا جہاں وہ دل سے خوش تھی۔ اس کے بعد اسپرا دانش کے روم میں جا کر سو گئی، جبکہ دانش حمزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سو گیا۔ صبح 7 بجے دانش نے اسپرا کو اٹھایا اور ساتھ اس کے ہاتھ میں پراپر لباس پکڑایا جس سے وہ خود کو اچھے سے چھپا سکے تاکہ ارحم کے آدمی اسے نہ پہچان سکے۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آئی اور کوچ پر بیٹھ کر لڑکوں کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس نے دیکھا ان دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تو وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور دروازہ کھول دیا جہاں دانش ویل چیئر پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اسپرا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کہاں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کر لیا کرتا تھا اور کہاں آج وہ خود، یہ سوچ ہی اس کا دل چیرنے لگی۔ مگر سب سے مزاحیہ بات یہ تھی کہ اسے اس وقت دانش کی اس حالت پر ارحم کی بجائے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو بڑے جھٹک کر جلدی سے اس کے پاس گئی اور سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھانے لگی۔ او یار، میں نے بولا تھا تمہاری مدد کروں گا، پھر خود ہی کیوں بیٹھ گئے؟ حمزہ نے واش روم سے باہر آ کر پریشانی سے دانش سے پوچھا جو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ فکر مت کرو، پری نے ہیلپ کی ہے، دانش نے سکون سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ سکون سے بول کر کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا۔ تو پھر تیار ہو تم؟ اسپرا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں کنگھی پلیز۔ اس کی بات پر اسپرا نے اس کے بکھرے بال لے کر پھر مرر کے سامنے گئے اور وہاں سے برش لا کر اس کے بال بنانے لگی۔ میرا فون۔ دانش نے بال بنانے کے بعد بیڈ کی دوسری جانب سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے سیل کی جانب اشارہ کیا تو اسپرا نے جلدی سے وہ پکڑ کر اسے پکڑایا۔ تم لوگ تیار ہو؟ حمزہ نے واش روم سے ریڈی ہو کر نکلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تیار ہیں۔ ان کے الفاظ پر حمزہ نے فون نکالا اور افیسر کو کال کرنے لگا۔ اسپرا، وہ سیل کدھر ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ دانش کی بات اس نے اس کا سیل اسے پکڑایا اور پھر باہر آئی اور اپنی جیکٹ سے سیل نکال کر وہ بھی اسے ہی پکڑا دیا تھا جو اس کے قریب ہی تھا۔ یہ آن کر لو اور اپنے پاس رکھو، جس پر اسپرا نے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد افیسر آیا تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ وین میں بیٹھ کے اسپرا جب کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تو اس سے ویٹیکن میوزیم نظر آیا جہاں ارحم اسے پہلی بار لایا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس شہر سے دور جانے لگی ویسے ویسے اسے محسوس ہونے لگا وہ اپنی زندگی کی سب سے خاص چیز اسی شہر کو دیکھ کر جا رہی ہے۔ پڑی، کیا ہوا ہے؟ دانش کی پکار پر اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ میں تمہیں کب سے پکار ہوں، سن ہی نہیں رہی؟ وہ مایوسی سے بولا۔ او سوری پلیز، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایئرپورٹ کے بجائے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہے، جس پر اسپرا نے حیرت سے دانش کی جانب دیکھا تو اس نے بتایا کہ ایسے جانا زیادہ محفوظ ہے۔ ریلوے سفر 8 گھنٹوں کا تھا۔ اسپرا خاموشی سے جا کر سیٹ پر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی۔
شاید کہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم آ جائے اور وہ اسے دیکھ سکے۔ بے شک آخری دفعہ صحیح، لیکن ایک بار سامنے تو آئے۔ وہ نم آنکھوں سے باہر کا منظر دیکھتے ہوئے خود سے کہنے لگی، کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شکر ہے فائنلی میڈم اٹھ گئی، ابھی سیلسلان نے کہا جو دانش کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ میں بھی تمہیں اٹھانے ہی والا تھا کیونکہ ہم لوگ تقریباً پہنچ گئے ہیں۔ دانش کے الفاظ پہ اسپرا نے باہر دیکھا جہاں اس کی نظر سے بھاگتے ہوئے جنگلات سے ٹکرائی۔ میں کب تک سوتی رہی ہوں؟ اسپرا نے سیٹ کے ساتھ پوچھ لگا کر سکون سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا، میں ناشتہ منگواتا ہوں آفیسر کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ گارڈ میں اتنا سوتی رہی مجھے اٹھائے کیوں نہیں تھا؟ اس نے واپس سے باہر دیکھا جہاں اب شام ہو رہی تھی۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، I love watching you sleep۔ دانش نے کندھے اچکائے۔ So ایکسائٹیڈ اسپرا کو مسکراتے دیکھ کر دانش نے اسے پوچھا، نروس؟ اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا، نروس؟ وہ کیوں بلا؟ اپنی فیملی سے ہی تو ملنے والی ہو۔ دانش مسکراتے ہوئے بولا، شاید کافی دیر بعد مل رہی ہے اسی وجہ سے۔ اسپرا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ جس پر دوسری جانب دانش خاموش آیا تو وہ پاس پڑی پانی کی بوتل منہ کو لگا کر پانی پینے لگی۔ 1 سال اسپرا، وہ خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا، کیا؟ اس نے نا سمجھی سے دانش کی جانب دیکھا۔ 1 سال اسپرا، تمہیں ہم سب سے دور گئے 1 سال ہو چکا ہے۔ مجھے واش روم جانا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ جلدی سے کہہ کر واش روم میں چلے گی۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے 1 سال ہو گیا تھا، لیکن مجھے تو لگا تھا صرف ماہ گزرے ہیں۔ وہ گارڈ اس کے ساتھ وقت کا احساس ہی نہیں ہوا کہ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں۔ اس پرانے واش روم میں کھڑے ہو کر پریشانی سے اپنے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے کہا، جب واش روم استعمال نہیں کرنا یہاں کیا کر؟ ایک تو آج کل کے بچے، ان کا دماغ کیسے چلتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اسمرا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو اس کی نظر ایک بوڑھی عورت سے ٹکرائی جو چھڑی کے سہارے چل رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر جلدی سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ یہ چھڑی پکڑو، اس بوڑھی عورت نے اسمرا کو پکارتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنی چھڑی اس کی جانب بڑھا دی جو اسمرا نے قریب آ کر آنکھیں گھماتے ہوئے تھام لی۔ ایک تو یہ بوڑھے لوگ پتہ نہیں کتنا کیسے بولتے، وہ وہاں کھڑے ہو کر سوچنے لگے، ساتھ اسے اپنی دادی کی بھی یاد آنے لگی۔ یہ کس قسم کا واش روم، اس قدر بکواس؟ وہ بوڑھی عورت باہر آ کر بولنے لگی، ساتھ سنک سے ہاتھ دھونے لگی۔ کیا یہ کبھی چپ ہوتی ہوگی؟ میرا نہیں خیال۔ اسپرا چھڑی پکڑے دل ہی دل میں بولنے لگی۔ او میری چھڑی! بوڑھی عورت نے پلٹ کر اسپرا سے کہا تو اس نے چھڑی ان کی جانب بڑھا دی۔ شکر ہے ڈارلنگ، اب مجھے جانا ہے، وہ بوڑھی عورت کہہ کر آگے کمپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگی، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ اسپرا کی کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ مسکراتے وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی جہاں اب کھانا آ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ وہ لوگ شام میں امالفی کوسٹ پہنچے۔ ٹرین سے باہر نکل کر اسپرا نے آسمان کی جانب دیکھا جس کا رنگ گرے تھا، مطلب کچھ ہی دیر میں بارش ہونے والی تھی۔ جب وہ پلیٹ فارم پر پہنچے تو وہاں ایک گاڑی ان کا انتظار کرتے، وہ سب آگے بڑھ کر اس میں بیٹھ گئے اور پھر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ المافی کوسٹ ایسی جگہ جہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے کیونکہ یہاں موجود بینچز، سائٹس اور یادگار عمارتیں لوگوں کی توجہ کھینچتی ہے۔ اسی ہجوم و شور کی وجہ سے اسپرا کی دادی ماں کو یہاں کی بجائے گاؤں میں رہنا پسند ہے کیونکہ انہیں خاموشی اچھی لگتی ہے۔ جیسے جیسے وہ لوگ گاؤں کے قریب پہنچنے لگے اسپرا کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی ماما پاپا اور اربیلا کا چہرہ گھومنے لگا۔ ہم پہنچ گئے۔ ابھی سے سنان کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگے جبکہ دھڑکنیں علیحدہ شور مچانے لگی۔ سب گاؤں سے باہر نکل گئے تو وہ بھی خود کو کمپوز کر کے باہر نکل آئی۔ سب گاڑی سے باہر نکل گئے تو وہ بھی خود کو کمپوز کر کے باہر نکل آئی۔ اپنے قدم گاڑی کی جانب بڑھانے لگی جو ایک ایکڑ گرین ہریالی کے درمیان بنا ہوا بہت بڑا اور انتہائی دلکش گھر تھا جس کے ارد گرد مختلف رنگوں کے پھول لگے ہوئے تھے۔ اسپرا سانس روک کے اس گھر کو دیکھنے لگی جس کے اندر اس وقت اس کی فیملی موجود تھی۔ پڑی دانش کی پکار پر اسپرا نے لمبا سانس کھینچا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ ابھی وہ آگے چل رہی تھی تبھی اسے محسوس ہوا کوئی اس کی جانب بھاگ رہا ہے تو وہ سبھی وہاں رک کر اس وجود کی جانب دیکھنے لگے جو فراق پہنے ہاتھوں میں ٹیڈی بیئر لیے اسپرا کی جانب بھاگ رہی تھی۔ ارابیلا اسپرا منہ سے بے سہارا نکلا اور ساتھ ہی آنسو ٹوٹ کر اس کے گال بھگونے لگے۔ بڑی بیلا اونچی آواز میں پکارتے ہوئے اس کے قریب بھاگتے ہوئے آنے لگی، تبھی اسپرا باہیں کھول کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی جس میں بیلا آسمائی وہ آس پاس لوگوں کی پرواہ کے بغیر والہانہ بیلا کے منہ کو چومنے لگی۔ I miss you so much، اسپرا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ کر اس کے گال چومنے لگی، ساتھ اس کے بال میں ہاتھ پھیرنے لگی جو پہلے سے لمبے ہو کر اس کے کندھوں سے نیچے جا رہے تھے۔
جیسے ہی اس پہلے سامنے دیکھا تو اسے دروازے میں کھڑی اس کی ماما نظریں جو آنکھوں میں آنسو لی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس پر نے جلدی سے بیلا کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے زمین پر کھڑا کیا تاکہ اپنی ماما تک پہنچ سکے۔ ابھی وہ اٹھی تھی، اس نے دیکھا ملکہ بیگم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی۔ ملکہ بیگم نے اسپرا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر خود کے سینے میں دبوچ کر اسے اس کے چہرے کے سارے نگوش کو محبت سے چومنے لگی۔ تو تم ٹھیک ہو نا میری جان، کو چوٹ تو نہیں آئی نا؟ ملکہ بیگم نے بے بسی سے روتے ہوئے اسپرا کا چہرہ، بازو، سر، ہر چیز چھو کر لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا، موم میں ٹھیک ہوں۔ اسپرا نے ہچکیوں میں روتے ہوئے انہیں واپس اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ ماں کا وجود ہی ایسا ہے، اگر کہیں درد ہو بھی تو وہ بھی سکون میں بدلنے لگتا ہے۔ عبدالجبار، ہماری بیٹی ملکہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ تبھی اسپرا نے اپنی ماما سے علیحدہ ہو کر اپنے بابا کی جانب دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسپرا کا دل پھٹنے لگا۔ تبھی عبدالجبار صاحب آگے بڑھے اور اسے خود کے گلے سے لگا کر اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکریہ اسپرا، تم بالکل ٹھیک ہو میری جان۔ شکریہ اسپرا، تم بالکل ٹھیک ہو میری جان۔ عبدالجبار صاحب نے محبت سے اسے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو میری جان، میری وجہ سے تمہیں ایسے وقت سے گزرنا پڑا۔ میں اپنی فیملی کو محفوظ نہیں رکھ سکا۔ عبدالجبار صاحب نے کپکپاتی آواز میں کہا، نہیں پاپا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے جتنا آپ سے ہمیشہ مانگا ہے آپ نے دگنا ہمارے قدموں میں رکھا ہے۔ آپ نے بھرپور کوشش کی تھی، اور ویسے بھی یہ دیکھو، میں یہاں اس وقت جو صحیح سلامت آپ کے قریب موجود ہوں وہ صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ مجھ میں جو یہ حوصلہ مضبوطی تھی وہ صرف آپ کی وجہ سے تھی، اس لیے پلیز خود کو الزام مت ٹھہرائیے۔ اسپرا نے بے یقینی سے اپنے پاپا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر انہوں نے اسپرا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ او مائی گاڈ دانش، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ملکہ بیگم کی آواز نے سب کا دھیان دانش کی جانب کھینچا جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بہت لمبی کہانی ہے پھپھو، ہم سب اندر چلیں پھر بتا دوں گا۔ دانش نے ایک نظر اسپرا کی جانب دیکھنے کے بعد ملکہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے خواب کا کیا؟ پلیز یہ مت کہنا یہ سب اس ہارٹ لیس آدمی نے کیا۔ ملکہ بیگم نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب وہ خاموش رہی تو انہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا، جس پر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ عبدالجبار صاحب نے ان کے کندھے کو تھپتھپایا اور پھر وہ سب لوگ گھر کے اندر چلے گئے۔ مسٹر عبدالجبار صاحب، میں آپ کی بیٹی محفوظ طریقے سے جہاں لے آیا ہوں، اور مجھے یقین ہے ہم اب اس تک کبھی نہیں پہنچ پائے گا، اور اگر پہنچ گیا تو ہم آپ کو فوری انفارم کر دیں گے، جس پر آپ سب کو کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ نیچے جو یہاں لوکل پولیس ہے اسے آپ سب کا بتا دیا ہے، وہ آپ لوگوں پر نظر رکھے گی۔ میں اور میری ٹیم ارحم کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے آپ کی بیٹی کو بچا لیا، ہمیں آرڈر مل گیا ہے ارحم کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ وہ پہلے بچ چکا، لیکن اس دفعہ ناممکن ہے۔ افیسر سنان دان پہ سے وہ بولا۔ تبھی ملکہ بیگم کافی کے مگ لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ایک مگ افیسر سنان کو تھمایا جو اس نے پکڑ لیا، اور دوسرا عبدالجبار صاحب کو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارا شکریہ کیسے ادا کرو افیسر سنان، تم نے مجھے اور میری فیملی کو بچایا ہے، انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ پلیز مجھے سنان کہہ کر پکاریں آپ، میں آپ کے لیے افیسر نہیں ہوں، اور میری فیملی کی طرح ہوں، لیکن سنان میں مزید اب رسک نہیں لے سکتا۔ وہ واپس سے اپنے بچوں کو اس دلدل میں پھنسے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جائے، بہت زیادہ۔ عبدالجبار صاحب بے بسی سے بولنے لگے، اور تم جس آدمی کی بات کرے وہ ایک خون کا پیاسا کرمینل ہے جس کی پہچان اسکارپیو ہے، یعنی بے رحم سنگ دل مونسٹر۔ اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا ہم لوگوں تک پہنچنے میں، اور مجھے شک ہے اس دفعہ وہ ہم لوگوں پر یا اسپرا پر رحم کھائے گا، کیونکہ پھر وہ کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو اس دفعہ وہ ہمیں بغیر قتل کرے چھوڑ دے۔ تو عبدالجبار نے پریشانی سے کہا، میں آپ کی پریشانی مکمل طور پر سمجھتا ہوں مسٹر عبدالجبار، کیونکہ میری بھی آپ کی بیٹی کی عمر کی ایک بیٹی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت آپ تکلیف کے کس دوراہے پر ہیں، کس دوراہے سے گزر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس دفعہ ارحم مرے گا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، آپ کو بس میرا ساتھ دینا ہے۔ افیسر کے الفاظ پر انہوں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کافی کے ہری گون بڑھ کر اٹھ گیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، آزاد ٹاؤن میں اور میرے آدمی گزاریں گے اور کل واپس آ جائیں گے تاکہ کنفرم ہو جائے یہاں سب ٹھیک ہے۔ بہت جلد پھر سے ملیں گے۔ افیسر عبدالجبار حمزہ و دانش کے نام دیکھتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔
غصہ باہر دروازے کے قریب کھڑے ہو کر آفیسر اس کے آدمی کو جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ تبھی اسپرا کی نظر سامنے سے آتی ہے اور دادی ماں اور رانیہ کی جانب گئی۔ تم گھر میں جا کر اسے اچھے سے واش کر کے رکھو تاکہ جب میری پوتی یہاں پہنچے تو میں یہ سب پکا کر اس کے لیے تیار رکھوں۔ انہوں نے اپنی ملازمہ رانیہ کو کہا جو بہت سے شاپر اٹھائے ہوئے تھی اسپرا کو حصہ ہونے لگا، یہ اب تک گری کیسے نہیں؟ دادی ماں۔ اسپرا نے ہوشی سے اپنی دادی ماں کو اونچی آواز میں پکارا اور بھاگتے میں ان کی باہوں میں جا سمائی۔ وہ میری گول مٹول سی میٹھی میٹھی سی دادی ماں۔ اسپرا نے محبت سے ان کے گال کھینچتے ہوئے کہا، ساتھ ہی باری باری ان کے دونوں گال چوم لیے۔ میں نے تمہارے لیے ہر پل دعا کی ہے اور ہر دعا میں بس ایک چیز مانگی، تم بالکل ٹھیک ہو اور گھر واپس آ جاؤ۔ رابعہ بیگم نے اسپرا کے ماتھے کو چومتے ہوئے محبت سے کہا، چلیے میری پیاری دادی ماں، اندر چلتے ہیں، اب تک تو آپ تھک گئی ہوں گی نا؟ اسپرا نے ان کا بازو نرمی سے تھامتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی پلٹ کر رانیہ کی جانب دیکھا، لاؤ کچھ مجھے پکڑاؤ، تمہاری بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ اسپرا نے مسکراتے ہوئے اسے سے 3 شاپر پکڑ لیے۔ دادی ماں، کیا آپ نے میرے لیے چاکلیٹ خریدی تھی؟ بیلا نے پوچھا جبکہ عبدالجبار سامنے باقی کے بیگز رانیہ کے ہاتھ سے پکڑے ملیحہ بیگم انہیں سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کرنے لگی۔ ہاں سویٹی، وہ بھی بہت زیادہ، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اپنی دادی ماں کے الفاظ پر بیلا کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ آگے بڑھ کر بیگ میں سے ڈھونڈنے لگی جو ابھی عبدالجبار صاحب نے کاؤنٹ پر رکھے تھے۔ ممی شی ہیز کیوٹی، ملیحہ بیگم نے اپنی ساس اور ماں سے شکایت کی۔ او شٹ اپ، تم بھی بہت زیادہ چاکلیٹ کھاتی تھی اور تمہیں بھی کیوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھو تمہارے دانت بالکل صحیح سلامت ہیں۔ دادی ماں نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا، جس پر وہاں موجود سب لوگ ہنسنے لگے۔ گڈ ممی، بہت گریٹ، اب میں جب بھی اسے کھانے سے منع کروں گی یہ مجھے آگے سے یہی سنائے گی۔ ملیحہ بیگم نے منہ پھیلا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو چاکلیٹ نکال کر اب ایک کھانے میں مصروف تھی۔ اور یاد ہے تم مجھے کتنا ستاتی تھی جب گھر میں چاکلیٹ ختم ہو جاتی تھی؟ عبدالجبار صاحب نے ملیحہ بیگم کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس پر وہ بلش کرنے لگی کیونکہ ایک وقت میں وہ بھی اپنی بیٹی کی طرح چاکلیٹ کی دیوانی رہی تھی۔ عبدالجبار ملیحہ بیگم نے چلاتے ہوئے ان کے بازو پر مکر جڑ دیا، کیا جھوٹ کہہ رہا ہوں اور شرم نہیں آتی؟ میری ماما کے سامنے مجھے مار ہی ہو۔ عبدالجبار صاحب کے الفاظ پر ان کا چہرہ اور لال ٹماٹر ہو گیا، جس کی وجہ سے کمرے میں سبھی لوگ مسکرانے لگے۔ جب سے اسے چھوڑ کر یہاں آئی ہو ابھی اس پل پہلی دفعہ محسوس ہوا میرا فیصلہ ٹھیک تھا، اگر نہ تھی یہ مسکراتے چہرے کیسے دیکھتی؟ اسپرا نے نم آنکھوں سے سب کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا، جو دلی سکون اللہ نے قدرتی چیزوں میں رکھا ہے مگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں نہیں۔ کس قدر جان لیوا خوبصورتی اس پیاری ذات نے بنائی ہے۔ اس پر اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کر کے جیسے ہی گارڈن میں آئی تو وہاں درختوں پر اڑتے جگنوں رنگ برنگے پھولوں، پھلوں اور بیلوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، جن پر گرتی چاند کی روشنی انہیں مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اور جب جب ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو چھو کر گزرتی وہ پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر جاتی۔ زندگی میں جدید ٹیکنالوجی ضرور ہے مگر اس سے سکون سے بڑھ کر نہیں۔ وہ آنکھیں بند کی ہوئے سوچنے لگی، تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، جس پر اسپرا نے جڑ سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے اپنے پاپا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، جن کی آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل تھے جو گواہ تھے وہ کافی عرصے سے اچھے سے سوئی نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ یہاں آنا بہت پسند ہے کیونکہ بہت پرسکون جگہ ہے یہ۔ انہوں نے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ کر ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کس قدر سوری ہوں۔ جو بھی ہوا اس کے لیے کچھ پل خاموش رہنے کے بعد عبدالجبار صاحب آہستگی سے بولنے لگے، پاپا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اس پر نرمی سے کہا مگر ان کے چہرے پر موجود ایکسپریشن دیکھ کر وہ سمجھ کہ وہ ذرا برابر بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے تمہارے ساتھ اس 1 سال میں کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے پریشانی سے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ ضرور پاپا، وہ فوری بولی، جس پر انہوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اوکے کاکا، کیا تم مجھے شروع سے بتاؤ گی کہ کیا ہوا تھا اس دن سے جب تمہیں وہاں سے کڈنیپ کیا گیا؟ ان کے الفاظ پر اسپرا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر دھیرے دھیرے بتانے لگی کیسے ارحم نے اسے ٹارچر کیا، لیکن وہ موقع پاتے ہی دانش کے پاس بھاگ گئی جہاں اس نے ارحم کے خلاف کمپلین درج کروانا چاہی مگر آفیسر نے اس پر یقین نہیں کیا، اور کیسے وہ پھر سے کڈنیپ ہو گئی۔ اس دوران دانش اسے بچانے آیا اور اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا
اور پھر کیسے ارحم نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی شادی کر لی۔ اسپرا کی بات پر ان کی آنکھیں پھیلی، مگر وہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بتانے لگی کہ کیسے اسے لندن اور وہاں سے ویٹیکین لے گیا اور وہاں ہوٹل اور گھر میں حملہ اس سب کے دوران ارحم نے اسے کیسے گھر کے اندر بند رکھا ہوا تھا، پھر اس کی دانش کے ساتھ ملاقات و معاشرہ کو اس سے شدید نفرت کرنا، سب کچھ بتا دیا۔ اور پھر پاپا آخر میں دانش ہیلی کاپٹر میں حمزہ کے ساتھ آیا، جہاں ارحم کو پولیس چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ مجھے افیسر نے اشارہ کیا کہ دانش کی جانب قدم بڑھاؤ، اور میں اس کی طرف بڑھ گئی۔ اسی دوران پولیس کی وجہ سے ارحم کچھ نہیں کر پایا۔ پھر ایسے ہی ہم لوگ ایک رات ہوٹل میں گزار کر یہاں آگے بس۔ اس پر نے ماہری الفاظ کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے بولی، تبھی اس کی نظر اپنے پاپا کی جانب گئی، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے دل میں چوب بند ہوئی، کیونکہ اس کے پاپا بہت بہادر اور دلیر تھے، انہیں ایسی تکلیف میں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دو اس پر، میری جان مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے اٹھ کر اسے گلے سے لگا کر ماتھا چومتے ہوئے نم لہجے میں کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں پاپا، اور اتنی مضبوط ہوں ہی کہ اپنی زندگی کی مشکلات کا بغیر ڈر سامنا کر سکوں۔ اس بار نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس ننے کا کبھی تمہارے ساتھ زبردستی کا نہیں پاپا، ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس بار ان کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے جلدی سے بولی، جس پر انہوں نے سکون کا سانس لے کر اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ دیے۔ I love you اسبرا، I am really proud of you۔ انہوں نے شفقت سے اسبرا کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ ان کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دیں پاپا، میں نے ابھی کچھ چیزیں آپ کو نہیں بتائی، جیسے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا۔ اس کا بولنا، ہنسنا، مسکرانا، اس کی باتیں دل کو سکون دینے لگی تھی، اور اس کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پاس آنا انتہائی تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ پاپا میں آپ کو کیسے بتاؤں، جب وہ گھٹنوں کے بل جھکا تھا، میرا دل کیا تھا میں ساری دنیا کو ٹھکرا کر اس کے ساتھ ایک الگ گھر بساؤں، لیکن میں اسے وہاں ہی چھوڑ آئی، کیونکہ میری زندگی میں آپ لوگ بھی بہت ضروری ہو، بہت محبت ہے آپ سب سے، اور میں جانتی ہوں کہ سچ میں کبھی کسی کو نہیں بتا پاؤں گی، یہ حقیقت میرے ساتھ بس میری قبر میں ہی جائے گی۔ وہ اپنے پاپا کے گلے لگے آنکھوں میں آنسو لیے دل ہی دل میں سوچنے لگی، تمہاری ماما بہت روتی تھی اس بار، جب بھی کوئی نیوز دیکھتی وہ پاگلوں کی طرح تمہیں سوچ کر روتی رہتی۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، میرا گھر میری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا، اور میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ انہوں نے بھیگے لہجے میں اس بار کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ پاپا آپ سب لوگوں کو کدھر رکھا گیا تھا، کیا ہوا تھا میرے جانے کے بعد؟ اس بار نے سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب تم چلے گی تو وہ آدمی ہمیں مارنے کے لیے آگے بڑھے، مگر ایک کال کی وجہ سے رک گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک آدمی وہاں ہے جس کا نام زین تھا، وہ ہمیں وہاں سے لے گیا۔ کچھ دن ہم لوگ ہوٹل میں رہے، میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر پکڑا گیا، جس کی وجہ سے ان گارڈ نے مجھے کافی مار پیٹ کر تمہاری ماما اور بیلا سے الگ ایک کمرے میں بند کر دیا، جو اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ 2 دن کے بعد وہاں زین آیا، اس نے مجھ سے نرمی سے بات کی اور کہا اگر میں اچھے سے رہوں گا تو وہ مجھے ملیحہ اور بیلا پاس لے جائے گا۔ مجھے اس پر یقین تو نہیں تھا، لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ ہمیں کسی دوسرے ملک لے گیا جس کا نام میں نہیں جانتا۔ زین کا نام سن کر اس بار کو خوشی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ایک اچھا انسان ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس بار نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اس ملک میں انہوں نے ہمیں کچھ دن ہوٹل میں رہنے کے بعد گھر میں ٹرانسفر کر دیا، جہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز تھی۔ زین نے جلدی بیلا کا دل جیت لیا، وہ اکثر اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا۔ ایسے کچھ مہینوں بعد اس نے ملیحہ کے دل میں بھی جگہ بنا لی، یہاں تک کہ مجھے بھی اس کی موجودگی اچھی لگنے لگی۔ بعد میں پتہ چلا وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ہم لوگوں نے اسے کہا ہمیں جانے دو، لیکن اس نے ہماری ذات کا پورا خیال رکھا، سوائے وہاں سے بھاگنے میں مدد کرنے کے۔ ایڈیٹ انسان نہ ہو تو میں کیسے پاگلوں کی طرح اس سے پوچھتی تھی، مگر کبھی اس نے بتایا ہی نہیں وہ اتنا ماما پاپا لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ اس پر نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور آخر میں پولیس نے آ کر گارڈ پر حملہ کیا اور ہمیں بچا کر یہاں لے۔ بس انہوں نے بھی کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نے زین سے بہت بار پوچھا لیکن اس نے کبھی نہیں بتایا وہ آپ لوگوں ساتھ ملتا ہے۔ اس پر نے لب چباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا اگر تم جان گے تو اس کا سر کھا کھا کر اسے پاگل کر دو گی۔ عبدالجبار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ آسمان پر موجود چاند کو دیکھنے لگی، جو ہمیشہ اس کی پریشانیاں ذہن سے دور کر دیتا تھا۔ اس وقت ارحم کیا کر رہا ہوگا،
کیا وہ بھی میری طرح اس چاند کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس سے میری یاد آتی ہوگی؟ اور میں ابھی بھی بہت کنفیوز ہوں، پتہ نہیں صحیح فیصلہ کیا تھا یا غلط، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میری فیملی مجھے واپس سے دیکھ کر مسکرانے لگی ہے۔ کاش ایسا ہو جائے، تم بھی میری فیملی کا حصہ بن جاؤ، پھر کتنا مزہ آئے گا، ہر طرف خوشیاں ہوں گی۔ تم بیٹھ کر میرے ماما پاپا ساتھ گپ شپ لگاؤ، دادے مام کے ساتھ مذاق کرو، ہنسو بولو، نارمل زندگی رہو۔ لیکن میں چاہتی ہوں یہ میرا صرف خواب ہی رہے گا، کیونکہ ایک کرمنل کو میری فیملی کبھی نہیں اپنائے گی۔ وانسو پیتے ہوئے سوچنے لگی، پاپا اسمرا نے چاند کی جانب ہی دیکھتے ہوئے پکارا، جی پاپا کی جان، انہوں نے نرمی سے جواب دیا، ابھی سب ختم نہیں ہوا، وہ پھر سے آئے گا مجھے لینے، اور اس دفعہ اس کا آنا پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسے چاند سے نظریں ہٹا کر ان کی جانب دیکھا جو پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، اور میں چاہتی ہوں اس دفعہ وہ آئے۔ اس دفعہ جب وہ آئے، آپ مجھ پر یقین کر کے میں جو بھی فیصلہ کروں گی اس میں سب کی بہتری ہوگی۔ ہمیں دوبارہ چھوڑ کر اس کے پاس مت جانا پڑے، بے شک ہمیں کچھ بھی ہو تم نہیں جاؤ گی واپس، میں چاہتا تم بس بھاگ جانا اس سے بہت دور، بہت 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 زیادہ دور، ہماری فکر مت کر۔ ان کے الفاظ پر اس پر نامعقول کے ساتھ مسکرائی، آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں پاپا وہ کیا ہے اور کیا نہیں، اس سے بھاگنا فضول ہے، اور ہی میری بات مجھے نہیں پتا میں اس کے پاس واپس جاؤں گی یا نہیں، مگر اس پل میں جو بھی فیصلہ کروں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ اس دفعہ میں کسی بھی اپنے پیارے کو تکلیف پہنچنے نہیں دوں گی۔ انہوں نے محبت سے اس پر کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے ہٹ کے، سونے کا وقت ہے، اٹھو تم بھی سو جاؤ، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس پر ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، مگر وہ مجبوری میں لیٹ رہی کیونکہ بیلا اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ بہت ہی تم کوئی برے انسان ہو، اور ہم اسی وجہ سے خود کے سینے کے ساتھ لگا کر سوتے تھے، نہ کہ کہیں اور جاؤں تو نیند ہی نہ آئے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ پاس پڑا کچھ زمین کی جانب اچھالتے ہوئے تکلیف سے بولی، آخرکار سورج کی شعاعیں اس کی کھڑکی سے روم میں گرنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوئی اور نیچے کچن میں چلے گئی، جہاں اس نے رانیہ کی ناشتہ بنانے میں مدد کی۔ جب تک ناشتہ تیار ہوا سب فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے، جہاں انہوں نے سکون سے بیٹھ کر سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب گارڈن میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، ان کے کہکے چاروں طرف گونجنے لگے۔ پھر حمزہ، دانش، بیلا اور اسپرا گاؤں گھومنے چلے گئے، جہاں اسپرا نے دانش اور حمزہ کو اپنی پسندیدہ جگہ دکھائی۔ یہی وجہ تھی جو میں تمہیں ہمیشہ یہاں لانا چاہتی تھی، لیکن تم انکار کر دیتے تھے، اسپرا نے سامنے موجود خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، یاد ہے پریکٹس مجھ سے میرا سارا وقت چھین لیتی تھی۔ دانش کے پوچھ میں اسپرا نے شرمندگی سے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر دی۔ کیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دانش واپس سے چلے؟ اسپرا نے حمزہ کے برابر چلتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا پڑی، اس کی ٹانگ نے اپنی مضبوطی نہیں کھوئی ہے، آخرکار وہ ایک کھلاڑی تھا، اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو جوائنٹ کا ہے، جو اس کے کلہاڑی مارنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اب وہ کبھی چل نہیں پائے گا۔ حمزہ نے دانش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو بیلا کو گود میں بٹھا کر ویل چیئر پر جھولے دے رہا تھا، جس پر وہ کھلکھلا گھاس تھی، اگر اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں تو وہ ضرور چلے گا۔ وہ نرمی سے بولی، جوائنٹ کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، کل رات تمہاری دادی ماں بھی یہی بحث کر رہی تھی کہ وہ اب بھی چل سکتا ہے۔ حمزہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہم اسے کل ایک ہیلر کے پاس لے کر جائیں گے جو ٹاؤن میں رہتی ہے، وہ کافی بری عورت ہے، مگر کہا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، جتنے بھی مریض اس کے پاس گئے ہیں لازمی صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس وقت تم بری عورتوں کی طرح بات کر ہی ہو، حمزہ نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے سے گرا، میں سیریس ہوں حمزہ، ہم ڈاکٹر کے کہنے پر چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی تاکہ وہ چل سکے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسا فیل ہوتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ حمزہ نے اس کے الفاظ پر پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس کریں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ پلیز دانش کچھ بھی کرو، کل ہم اس ہیلر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ دانش نہیں مانے گا، وہ تھک چکا، لوگوں کو خود کی طرف ہمدردی سے دیکھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تو پھر مناؤ صرف سبرا نے، کہہ کر دانش کی جانب دیکھا جو بیلا کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ تم جانتی ہو فاطمہ اور فائقہ تمہارے لیے بہت پریشان ہے، وہ تم سے ملنے یہاں آنا چاہتی ہیں۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، یہاں مت آنے دینا، ایسا کرنا محفوظ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے ہم کے آدمی ان پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے بولی، میں کل ہی بات کروں گا۔ دانش نے اس کی بات سمجھتے ہوئے کہا، جب اندھیرا چھائے گا تو ان سب نے اپنے قدم گھر کی جانب بڑھائے،
جہاں بھی سر کی گاڑی گھر کے گراج میں پارک تھی وہ سب بھی اندر بڑھ گئے۔ آئی ایم سوری یو ہیڈ ٹو ویٹ۔ دانش نے آفیسر کے قریب جا کر کہا، میں ابھی ہی آیا ہوں۔ آفیسر نے بیلا کے بال بگاڑتے ہوئے محبت سے کہا، میں کل یہاں سے جا رہا اور میں چاہتا ہوں اس دوران تم لوگ کم یہاں وہاں نکلو، کیونکہ ارحم کے آدمی ہاں ہو سکتے ہیں۔ میں جیسے ہی ارحم کو ختم کر دوں گا تم لوگوں کو بتا دوں گا، پھر آپ سب لوگ جہاں دل کرے وہاں جانا۔ ویسے بھی یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے، بہت خوبصورتی ہے یہاں۔ آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، تمہاری وجہ سے آج میری فیملی ایک ساتھ ملی ہے۔ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کوئی بات نہیں میم، یہ میرا فرض تھا۔ وہ نرمی سے بولا۔ اسی پل اسپرا کی نظر اپنی دادی ماں پر پڑی جو دروازے میں چھڑی پکڑ کر کھڑی تھی۔ کیا ہوا دادی ماں، آپ ٹھیک ہیں؟ اسپرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے چھوڑو، تم اپنا بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ ان کے الفاظ پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ کہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کی پوچھ رہی ہیں؟ جس پر انہوں نے اپنے قدر اٹھائے باقی سب کی جانب بڑھ گئی تو وہ حیرت سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ ان کے ذہن میں چل کے آ رہا ہے۔ اگلے دن ابھی سر چلا گیا تو اسے بڑا دانش بیلا اور حمزہ باغ میں چلے گئے، جہاں حمزہ درخت پر چڑھتا تو بیلا بھی اس کے پیچھے پیچھے چڑھنے کی کوشش کرتی۔ وہ دونوں کبھی درختوں سے پھل توڑتے تو کبھی جامن توڑ کر ایک دوسرے پر پھینکتے، جبکہ اس پر دانش پاس ہو کر بے ساتھ نہیں تھے۔ کہاں وہ دونوں مشکل سے ایک دوسرے کے بغیر وقت گزارتے تو کہاں آج صرف اجنبیوں کی طرح کھڑے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس پر جو سامنے حمزہ اور بیلا کو شرارتیں کرتے دیکھ رہی تھی، چونک کر دانش کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اس کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ دانش، ہم لوگ آج فیلر کے پاس جا رہے ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی پڑی۔ مجھے نہیں جانا دانش، تم ابھی جس حالت میں ہو یہ میرا قصور ہے، پلیز مجھے تمہاری ہیلپ کرنے دو، پلیز پلیز پلیز۔ اسمرا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اوکے لیکن یہ آخری دفعہ ہے، اگر اس نے ورک نہیں کیا تو تم مجھے کبھی بھی فورس نہیں کرو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اوکے۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے بولی اور آخر وہ چلے۔ وہاں پر سب ٹارچر آلات موجود ہیں۔ نحاس کا ناخن ارحم نے ڈارک روم سے باہر رک کر سوالیہ نظروں سے زین کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے، تم ان سب کا کیا کرو گے؟ زین نے حیدرآباد شانے کے ملے جلے تاثرات میں پوچھا۔ جو کہا ہے اس کا جواب دو، پلٹ کر سوال مت کرو۔ ارحم نے پلٹ کر آنکھوں میں زین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا وجود لرزا مگر جلدی خود کو کمپوز کر گیا۔ وہاں موجود ہیں۔ مجھ سے بلا اور پھر ایک نظر علی اور زبیر کی جانب دیکھا جو نام میں مایوسی سے سر ہلا رہے تھے۔ یہی ہے نا جس نے میری پیٹھ پر وار کیا؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں اس شخص کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جسے الیکٹرک کرسی پر بٹھا کر چین کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ پلیز رحم کو ہمیں یہاں سے جانے دو، پلیز سوری۔ اور ہم کو سامنے دیکھ کر گڑگڑانے لگا، تمہارے ایک لفظ سوری سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اور ہم نے کہہ کر اپنے ہاتھوں پر دستانے پہنے پھر کسی باکس سے ایک بڑا سا ناخن ایسڈ میں ڈبو کر سامنے کچھ پر بیٹھے شخص کے بازو میں ہتھوڑی سے بے بس کرنے لگا، جس کی وجہ سے اس شخص کی چیخیں پورے کمرے میں گونجی جو ارحم کو کسی میوزک سے کام نہیں لگی۔ ایک گھنٹے کے بعد اس شخص کا سارا وجود ناخنوں سے بڑا پڑا تھا، وہ چیخ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسکارپیو، پلیز رحم کا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر چھپ کر وار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شدت سے روتے ہوئے درد سے کہنے لگا، جبکہ اس کی بیٹی سیل میں الگ معافی کی بینگ مانگنے لگی۔ تو یہ پھر یہ غلطی کیوں کی؟ وہ سکون سے اٹھ کر اس کے بازو سے چاقو کی مدد سے جلد اتارتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر وہ پاگلوں کی طرح تکلیف بے بسی سے رونے لگا۔ ارحم، گارڈز آئے، ان کے پاس کچھ خبر ہے؟ زبیر نے ڈارک روم میں آ کر کہا۔ وہ انتظار کر سکتے ہیں، ابھی میں کچھ مصروف ہوں۔ وہ اس شخص کے وجود پر مختلف کر لگاتے ہوئے بولا، اسپیک کے بارے میں ہے؟ زبیر کے الفاظ پر اس کے ہاتھ پل کو تھمے لیکن وہ اپنے کام میں جاری رہا۔ انہیں اندر بھیجے ہوئے اس کی بات پر دو آدمی اندر آئے۔ سر میم کا کچھ پتہ نہیں چلا، ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے۔ ارحم نے پلٹ کر اپنی جیب سے پسٹل نکال کر اس کے سر پر گولی مار دی۔ تو تم پاگل